یہ 814 تو دور کی لمبی بات ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی ایک حدیث دکھا دے جس میں یہ لفظ ہوں کہ اللہ کے نبی رکوع گئے اور رفع دین نہیں کیا، رکوع سے اٹھے اور رفع دین نہیں کیا. منہ مانگا ہے نام لے لے مجھ سے. صحیح ایک روایت دکھا. دنیا جہان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اہل حدیثوں کے یہ جو رفع الیدین کرنے والے مسائل ہیں یہ حل نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں جی کوئی ایک روایت ہمیں دکھا دیں کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں فرمایا. یہ ایک روایت کی بات کرتے ہیں. ہم ان کی خدمت عالیہ میں 3 روایات پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ سنن نسائی کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، معروف صحابی رسول، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. حدیث کیا ہے سنیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلی ولم یرفع یدیہ الا اول مرہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو آپ نے نبی پاک علیہ السلام جس طرح نماز پڑھتے تھے اسی انداز میں نماز پڑھ کے دکھائی، لیکن انداز کیا تھا؟ فصلی ولم یرفع یدیہ الا اول مرہ، کہ آپ نے صرف ایک مقام پہ تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین فرمایا، اس کے بعد پوری نماز میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رفع الیدین نہیں فرمایا. یہ جامع ترمذی کے اندر صفحہ نمبر 64 کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ سنن ابی داؤد کے اندر صفحہ نمبر 109 پہ یہ روایت موجود ہے. اسی طرح سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 پہ یہ روایت موجود. دوسری روایت سنیے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی اذا کبر لافتتاح الصلاۃ رفع یدیہ حتی تکون ابہامہ قریبا من شحمتی اذنیہ ثم لا یعود. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں ان کے جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو تک پہنچ جاتے تھے. اور اس کے بعد حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ثم لا یعود، یہ ایک مقام تھا جہاں محبوب علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے تھے، یعنی رفع الیدین فرماتے تھے اور کانوں کی لو تک آپ کے انگوٹھے پہنچ جاتے تھے. لیکن اس کے بعد جو الفاظ ہیں ثم لا یعود، اس کے بعد حضور علیہ السلام پوری نماز میں کسی مقام پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہ حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے اور اس کا حوالہ بھی سن لیجئے. یہ شرح معانی الاثار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 پہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236 کے اوپر یہ روایت موجود ہے. تیسری روایت سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن اذا قام الى الصلاة. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 مقامات پر، 7 مواقع پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، رفع الیدین کیا جائے گا. ان 7 مواقع میں سے ایک موقع اور ایک مقام تکبیر تحریمہ ہے. نماز کی جب افتتاح ہوتی ہے، ابتدا کرتے ہیں، اس وقت ہاتھ اٹھائے جائیں گے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف 7 مقامات پہ رفع الیدین کیا جائے گا. ان میں سے ایک مقام تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کرنا ہے. یہ روایت ہے مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 237 پہ. اس طرح بے شمار روایات ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں رفع الیدین کرنے کے حوالے سے. کتب احادیث کے اندر رفع الیدین کرنے کے حوالے سے بے شمار احادیث آئی ہیں، بے شمار صحابہ راوی ہیں اور ائمہ محدثین نے ان روایات کو بیان کیا ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے، نہ ماننے کا علاج ہمارے پاس موجود نہیں ہے.